السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ استاذ جامعۃ الرضا متھراپور بریلی شریف کا قوم مسلم کے نام ایک اہم پیغام۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ برادران اسلام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ موجودہ دور مسلم قوم کے لیے نہایت نازک اور پرفتن ہے، جس میں سب سے زیادہ ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ ہر طرح سے مسلم بچیوں کو کفر و ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور ہم یعنی ذمہ داران خواب غفلت کا شکار ہیں۔ اتنے حالات بگڑنے کے باوجود بھی ابھی ہماری طرف سے کوئی مضبوط لائحہ عمل منظر عام پر نہ آ سکا ہے۔ فقیر رضوی، مشائخ اعظام، علماء کرام، ارباب علم و دانش اور قوم کے دینی و ملی ذمہ داروں سے دست بستہ عرض گزار ہے کہ وقت رہتے اس مسئلے پر غور فرما لیں، ورنہ چمن لٹنے کے بعد کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میری ناقص رائے کے مطابق اس فتنے کے پھیلنے کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں جن کا تدارک بھی ممکن ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی اور بنیادی چیز علم سے دوری ہے، جس کے باعث یہ چیز زیادہ پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم بچیوں کو ایمان و عقیدہ کی اہمیت سے آشنا نہیں کرائیں گے اور ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کما حقہ نہیں بٹھائیں گے تو وہ اس کی خاطر سیریس کیسے ہو پائیں گی۔ لہٰذا ہم کو بچپن سے ہی بچیوں کو بتانا ہوگا کہ تمہارا پاکیزہ دین اسلام ہے اور تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تم کو ہر لمحہ ضرورت ہے، خواہ دنیا ہو یا آخرت، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، یعنی اپنے بچوں میں بچپن سے 3 عادتیں پیدا کرو۔ نمبر 1، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت۔ نمبر 2، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت، اس طور پر کہ اس میں محبت صحابہ بھی شامل رہے۔ نمبر 3، قرآن پڑھنے کا شوق، اس طور پر کہ صبح و شام اس کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کرنے میں کوشاں رہیں۔ نمبر 2، انگریزی اسکولوں میں مخلوط تعلیم کا چلن، جس کے نتیجے میں دوستی، پیار، محبت اور ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، جو ارتداد پر جا کر رکتے ہیں۔ برائی آنے سے پہلے اگر اس سے بچنے کی راہ بتا دی جائے تبھی انسان برائی سے بچ سکتا ہے، مگر یہاں نقشہ بالکل الٹا ہے، کیونکہ وہ بچی بچپن سے ہی آزاد ماحول میں پلی بڑھی، اس کو دین کی اہمیت بتائی نہیں گئی، صرف فزکس، میتھ، انگلش، ایگزام، کوچنگ اور نوکری جیسی الفاظ ہی اس کے کان سے ٹکرائے، جس سے صرف بچی دنیا دار بن سکتی ہے، دیندار نہیں، کیونکہ دینداری کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کان ایمان و عقیدے، محبت رسول، اہل بیت و صحابہ، قرآن تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قبر و حشر، حساب و کتاب اور آخرت جیسے الفاظ سے آشنا ہوں۔ اس لیے لازم ہے کہ اپنے گھروں میں خالی اوقات کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہیں اور ہر لمحہ بچیوں کو اسلام اور آخرت یاد دلاتے رہیں، ورنہ یاد رہے کہ نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی جب وہ جانے گی کہ ہمارے رشتہ دار مسلمان تھے۔ نمبر 3، مسلم بچیوں کا سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کرنا، ان میں کچھ تو محض اپنی ذاتی خواہشات
اور مالی فراوانی حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں، جو نہایت خطرناک قدم ہے جس سے ماں باپ یا شوہر کو روکنا چاہیے، اور کچھ واقعی گھریلو مجبوری کے تحت یہ قدم اٹھاتی ہیں، جس ضرورت کا غیر فائدہ اٹھا کر اس کی عزت تار تار کر دیتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ علاقائی سطح پر علماء اہل سنت کے نگرانی میں بیت المال کھولے جائیں اور ان غریب گھروں کی نشاندہی کر کے جن کی بچیاں نوکری کرنے پر مجبور ہیں ماہانہ اخراجات بھجوائے جائیں، تاکہ ان گھروں کی بچیاں درندوں کا شکار بننے سے بچے رہیں۔ اگر ہم نے ایسے اوقات میں سنبھلنے کی کوشش نہیں کی تو آنے والا وقت نہ جانے کیا کیا خرابیاں لانے والا ہے۔ اللہ پاک اسلام مخالف قوتوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔